ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پرائم منسٹر پاکستان نے آج سینئر ایڈیٹرز کو ملے اور بڑے آپٹیمسٹک نظر آئے پاکستان کو لے کر. وہ کہہ رہے ہیں 3 ہفتے میں خوشخبری بھی آئے گی. عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے کسی بھی تبدیلی کی خبر کو انہوں نے رد کر دیا اور انہوں نے کہا ان کو موقع ملنا چاہیے. اس پروگرام کا یہ کریڈٹ ہے اور دنیا نیوز کا کہ ہم نے سب سے پہلے شو کیا اس کے اوپر جو پنجاب اسمبلی میں بے حسی پر مبنی ایک قانون پاس ہوا کہ جب قوم مر رہی ہے غربت کی خط سے نیچے اور ہم کشکول لے کے دنیا سے ایڈ مانگ رہے ہیں تو یہاں پہ کروڑوں روپے کا اضافہ ہو گیا اوورال اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں. ہم نے اس ایشو کو اٹھایا بھی. میں نے خود پرسنلی پرائم منسٹر کے جو پرسنل اسسٹنٹ ہیں ان کو بتایا. پرائم منسٹر کو نہیں پتا تھا لیکن پرائم منسٹر کا بڑا اچھا ایکشن کہ انہوں نے اس کے بعد طلبی کی. اس کے اوپر وزیر اعلیٰ کی سرزنش بھی ہوئی بادی نظر میں اور یہ بل واپس ہوا. تو کروڑوں پیسے وہ جو جانے تھے پنجاب اسمبلی کے اراکین اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے کھاتے میں وہ اب جو ہے میڈیا کی اویئرنیس کی وجہ سے اور میڈیا کے پریشر کی وجہ سے اور پرائم منسٹر کی اپنی کانشیس کی وجہ سے اور اپنی ایک کریڈیبلٹی ہے ان کی اس کی وجہ سے وہ اب پنجاب کی عوام پہ خرچ ہوں گے نہ کہ ان مراد یافتہ ایم پی ایس کے اوپر. ریلیٹیولی جو زیادہ مراد یافتہ ہے ایز کمپیئر ٹو جو پور پبلک ہے پاکستان کی اور پنجاب کی. آج ایک تو یہ بات بھی ہوئی. اس کے علاوہ جو اہم ترین گفتگو چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر ویورز خواہ نیوزی لینڈ کا معاملہ. دوسرا معاملہ دہشت گردی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے 9/11 کے بعد ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اس کے اندر پوری دنیا کی نگاہیں ہمارے اوپر ہیں اور ہمارے پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے بڑا زبردست سٹینس لیا, بڑا کلیئر سٹینس لیا. انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بین آرگنائزیشن جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اب استعمال ہو ٹیررزم کے حوالے سے کسی بھی ملک کے لیے. تو اس کو لے کر صرف ایک پارٹی ایسی ہے بلکہ 2 پارٹیز ایسی ہیں جس نے ان کو کنٹروورشل بنایا ہوا ہے. پیپلز پارٹی تو بہت ووکل ہے اس پہ اور اس نے نہ صرف پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کو کنٹروورشل بنایا ہوا ہے اس دہشت گردی پہ ان کا عزم کو لے کے پرائم منسٹر کے, بلکہ خاص طور پہ پاکستان کو کنٹروورشل بنایا ہوا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کوئی موقع نہیں چھوڑتے جب وہ یہ نہ کہیں کہ کیبنٹ جو ہے عمران خان صاحب کی اس کا مائنڈ سیٹ پرو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہے. وہ کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتے اس میں وہ یہ کہیں کہ پرائم منسٹر اور گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ آف پاکستان کی جو ول ہے بین آرگنائزیشن کے خلاف ٹیررزم کے خلاف وہ غلط ہے, وہ کنٹروورشل ہے, وہ غلط, وہ نہیں کر رہے اس طرح. وہ جو دکھا رہی ہے پاکستانی گورنمنٹ ایسا نہیں کر رہی. ہم پوچھیں گے ضرور آج پیپلز پارٹی والوں سے, پی ایم ایل والوں سے ایسا وہ کیوں کر رہے ہیں, ایسا کیوں محسوس کر رہے ہیں. لیکن پہلے سن لیں بلاول صاحب نے کل بھی کیا کہا اس حوالے سے. We've heard this again and again and again and again and again کہ بینڈ آرگنائزیشنز کے خلاف ایکشن لیا گیا. میں نہیں مانتا. آپ کہتے ہو آپ نے اریسٹ کیا ہے, میں کہتا ہوں کہ نہیں, آپ نے ان کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ڈالا ہے تاکہ انڈیا کا جہاز ان کو نہ اڑا دے. آپ ان کے بینک اکاؤنٹس فریز کیا ہے, مجھے کیا پتا, میں کیوں یقین کروں, اور کس قسم کے فریز ہے یہ. وہ جیسے مشرف کے بینک اکاؤنٹس فروزن تھے جب اس نے پیسہ نکالا تھا. I have not taken any U-turn. You are now, after having taken support from banned organizations during the elections, after having mainstream banned organizations to gain their support during the organizations, you are now turning around and saying, نہیں ہم اپنے allies کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں, دیکھو ہم کتنے اچھے ہیں. میرے ساتھ علی محمد خان صاحب وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور, رانا محمد افضل خان رہنما پاکستان مسلم لیگ نون, سید غنی صاحب وزیر بلدیات سندھ ہیں. سید غنی صاحب سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گا, جب پاکستان کی اسٹیٹ ان بین آرگنائزیشن کے خلاف اتنا سخت ایکشن لے رہی ہے, پروٹیکٹیو کسٹڈی کے بجائے ان کو حراست میں لے رہی ہے, ان کے اکاؤنٹ فریز کر رہی ہے, ان کی جگہوں کو ٹیک اوور کر رہی ہے, تو آپ کی لیڈرشپ کیوں پورے پاکستان کو کنٹروورشل بنا رہی ہے پوری دنیا کے سامنے یہ کہہ کے کہ ہم نہیں کر رہے. ایک تو میں آپ سے بہت شدید طریقے سے ڈس ایگری کرتا ہوں. جی, ہم پاکستان کو کنٹروورشل نہیں بنا رہے اور نہ بنانا چاہتے ہیں اور نہ بنا سکتے ہیں. پاکستان میں اور حکومت میں, پاکستان میں اور پی ٹی آئی میں فرق ہے. اگر پاکستان کے مفادات کی جہاں بات ہوگی, ہم نے پہلے بھی ثابت کیا ہے جب انڈین جارحیت کی بات ہوئی, تمام پارٹیوں نے پیپلز پارٹی سمیت حکومت کو انکنڈیشنل سپورٹ دی جو ہمیں دینی چاہیے تھی, جو ہم نے احسان نہیں کیا, ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی. جی, لیکن اگر حکومت کی جانب سے جو کام ہو رہا ہے اور ہم یہ محسوس کریں کہ ان کی نیت اس میں ٹھیک نہیں ہے تو سوال اٹھانا بھی ہمارا فرض ہے, ہماری ذمہ داری ہے. آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جب وزیر اعظم, دیکھیں ایک تو جو حکومتی وزراء کے متعلق جن کے متعلق چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں, ان کی اپنی تصاویر ہیں, ویڈیوز ہیں, باتیں ہیں, ان کی آواز اس کے اندر ہے, ان کے ایکشنز ان کے اندر ہیں, تو اس پر مزید ہمیں کوئی ثبوت دینے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ یہ جو کچھ افراد ہیں یہ ان کے ساتھ زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں, سمپتھی رکھتے ہیں, جن کے خلاف حکومت اب جو ہے وہ ایکشن لینے کی بات کر رہی ہے. اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ کو بالکل کلین ہینڈز کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ کرنا ہوگا, اور آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ نیک نیتی سے کر رہے ہیں.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی نیت پہ شک کر سکیں اور یہ ثابت کریں کہ یہ ٹھیک ہیں. اور ان کا جو ماضی ہے کامران، یہ کوئی کسی سے ڈکی چھپی بات ہے کہ اگر طالبان جو ہیں وہ ایک کمیٹی بناتے ہیں نیگوسیشن کے لیے تو اس میں عمران خان صاحب کو وہ رکھتے ہیں. اگر طالبان کے دفاتر کھولنے کی بات ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو ہم دفتر کھول کے دیں گے. آج بھی اگر آپ دیکھیں عمران خان کہتے ہیں جی میں تو مودی سے بات کرنے کو تیار ہوں، میں تو ان دہشت گرد تنظیموں سے بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں جس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے میں ان کے ساتھ بات نہیں کروں گا. تو آپ کی ہمدردیاں جو ہیں، سمپتھیز جو ہیں، وہ ان لوگوں سے زیادہ ہیں اور آپ کے اور جو سیاسی لوگ ہیں ان سے کم ہیں. اور دوسری بات یہ جو مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو بلاول صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کوئی مودی کا بیانیہ لے کر آ رہے ہیں. بھائی وہ تقریر جس کے بعد اسد عمر صاحب کو بہت غصہ آیا تھا، وہ تقریر آپ نے بھی سنی ہوگی پوری، کوئی 26-27 منٹ کی تقریر ہے، کوئی 15 منٹ تو انہوں نے انڈیا کے خلاف بات کی اس میں. وہ مودی کو پہلے بچر آف گجرات کہتے تھے، اس تقریر میں بچر آف کشمیر بھی کہا مودی کو، اور ساری باتیں جو شاید ان کے کسی وزیر نے نہیں کہی ہوں گی بلاول صاحب نے ان کے خلاف کہی ہیں. بلاول صاحب تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں فون پہ رابطہ کرنے کے لیے بڑا بے چین ہوں اور وہ فون پہ مجھ سے بات کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، یہ ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں. جی اب جو لوگ یہ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں وہ ہم پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم مودی کے قریب ہیں. بڑی حیرت کی بات ہے. غنی صاحب، آپ کی نیت پہ لوگ اس لیے بھی شک کر رہے ہیں کہ آپ تمسخر بھی اڑاتے ہیں پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کا. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا، آپ ایشوز پہ پالیٹکس کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ وہ کٹ پتلی کہتے ہیں. میرے سامنے بلاول بھٹو صاحب کی ٹویٹ پڑی ہوئی ہے، ٹوڈے از ایکچولی ورلڈ پپٹس ڈے، کنگریچولیشنز عمران خان پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی آئی آفیشیل. تو آپ یہ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر ہیں، ہمارے ان سے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں ان کی پالیسیز کو لے کے، لیکن آپ ان کے پورے الیکشن کے پروسیس کو، ان کے پوری کریڈیبلٹی کو، اور وہ دنیا جہان میں جہاں جائیں گے آپ کا یہ ایک سٹگما ساتھ لے کے جائیں کہ جی ملک کی جو مین سی اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ ان کو الیکٹڈ ہی نہیں سمجھتی، لوگوں کا نمائندہ ہی نہیں سمجھتی. تو یہ اس لیے بھی آپ کی نیت پہ بھی شک ہوتا ہے کہ آپ صرف پالیٹکس کر رہے ہیں، نہ کہ ملکی مفاد کو دیکھ رہے ہیں اس وقت. کامران کاش جس بات کا احساس آپ کو ہو رہا ہے یہ احساس وزیر اعظم کو بھی ہو جائے اور ان کی جماعت کو بھی ہو جائے. انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب میری لیڈرشپ کے متعلق آپ ایسی باتیں کریں گے، اس کا تمسخر اڑائیں گے، تو میری بات سیدھی سی ہے بھائی، میرے لیے میری لیڈرشپ زیادہ عزیز ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میرے لیے اتنی عزیز نہیں ہے. اگر آپ نے عزت لینی ہے تو آپ کو عزت دینی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی اور کا تو مذاق اڑائیں، ان کے ساتھ ان پہ طنز کریں، تمسخر کریں، پتہ نہیں کیا کیا اس کے متعلق ہیں، اور توقع یہ کریں کہ ہم جو ہے وہ ان کے احترام کریں گے. بھائی ہم اس وقت احترام کریں گے جب ہمارا احترام کرو گے آپ. تو غنی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا تمسخر نہ اڑایا جائے اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. ان کو کٹ پتلی حکومت نہیں کہیں گے. یو ڈیڈنٹ مین اٹ. یہ جب آپ ٹٹ فار ٹیٹ کر رہے ہیں، یو ڈیڈنٹ مین اٹ، آپ یہ بلیو نہیں کرتے کہ یہ الیکشن رگ ہوئے. نہیں، الیکشن تو 100% رگ ہوئے ہیں، اس کو میں نے کب کہا کہ نہیں ہوتے ہیں. اب جب بات کہتے ہیں کہ دنیا میں جب پاکستان کے وزیر اعظم کا تمسخر اڑایا جائے گا تو میں بھی نہیں چاہوں گا، مجھے بھی شرم آئے گی کہ ہمارے وزیر اعظم کا جو مذاق اڑایا جائے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم خود اپنا مذاق اڑوانا چاہے تو میں کیا کر سکتا ہوں اس میں. رائٹ. علی محمد خان صاحب، آپ کی نیک نیتی پر اپوزیشن کو شک ہے. آپ نے ساری باتیں سن لی، خواہ وزراء کی بات ہو، طالبان کا کمیٹی میں عمران صاحب کو لانے کی بات ہو، اور عزت نہ دینے کی بات ہو اپوزیشن کو، جس کے بعد وہ ورلڈ پپٹ ڈے میں پھر کنگریچولیشنز کرتے ہیں پرائم منسٹر کو. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں قوم کو مبارکباد اس بات کی دینا چاہوں گا کہ جو مہاتیر صاحب تشریف لا رہے ہیں، بلکہ تشریف لا چکے ہیں، یہ کراؤن پرنس سلمان صاحب کے بعد ایک اور بڑی، ایک میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے ایک بہت زبردست بات ہے، پوری قوم کے لیے، کیونکہ مہاتیر صاحب نے جس طرح سے اپنے ملک کو ٹرن اراؤنڈ کیا، اینڈ بہت سے فالوورز ہیں اس ملک میں بھی. سو وی ویلکم ہم. ہم سب کو بہت ان کی خوشی ہے، اور آئی ہوپ اینڈ وی پرے کہ ہم ان سے کچھ سیکھیں. خان صاحب کو بہت پسند ہے، اور پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی ان سے روابط تھے. وی ہوپ کہ ان کے آنے سے اور بھی بہتری آئے دونوں ملکوں کے تعلقات میں بھی، اور ہم جو ہے پاکستان بھی اسی طرح اپنے ملک کو ہم ٹرن اراؤنڈ کر سکیں، کیونکہ ان کے ملک میں بھی بے انتہا کرپشن تھی اور وہ انہوں نے ٹھیک کیا، اس کو آگے لے کے گئے. صحیح. دیکھیں، جہاں تک یہ بلاول صاحب کی بات ہے، بلاول صاحب اس طرح کے بیانات دے کے میں سمجھتا ہوں دو کام کر رہے ہیں. ایک تو وہ اپنے آپ کو کوئی نان سیریس سا، وہ ایک ٹھیک ہے عمر کم ہے لیکن بڑے عہدے پہ بیٹھے ہیں، تو آپ نان سیریس نظر آتے ہیں. اس طرح سے ٹویٹس کرنا، اس طرح کی باتیں کرنا، اور اس طرح سے کرٹیسائز کرنا. ہاں، ایشوز کو لے کے آئے، سنجیدہ گفتگو کریں. اس عمر سے سب گزرے ہیں. ہماری جماعت میں جو ہے بلاول صاحب کی عمر کے ہمارے مراد سعید صاحب ہیں،
آپ دیکھیں وہ 2 ڈبل منسٹری ماشاءاللہ چلا رہے ہیں, سیلف میڈ آدمی ہے, کسی بڑے باپ کی وجہ سے وہاں پہ نہیں, اپنی محنت کی وجہ سے ہیں. تو بلاول صاحب آپ ثابت کریں کہ اگر غلطی سے آپ نے, تاریخ نے آپ کو ایک بڑے مقام پہ پہنچا دیا ہے کیونکہ آپ ایک بڑے خاندان میں پیدا ہوئے, اب آپ ثابت کریں کہ آپ اس کے اہل ہیں. نمبر 1, آپ اس میں فیل ہوئے کس طرح سے؟ دیکھیں آپس میں ہم سیاسی طور پہ رقابت بھی کریں گے, الزامات بھی ہوتے ہیں, پھر مل بھی لگ جاتے ہیں, سلام دعا بھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ ایسی بات کبھی نہیں کرتے جو آپ کی بات کو اٹھا کے دشمن اس سے فائدہ اٹھائے. اب دیکھیں جو بلاول صاحب نے بات کی ہے کہ دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں اس پہ ہمارا رویہ بڑا سافٹ ہے, اور یہاں تک وہ گئے, کل کی بات سن کے ویسے مجھے بڑا عجیب لگا جو انہوں نے بات کی ہے کہ یہ اس لیے ان پہ ہو رہا ہے سارا کہ ہندوستان آ کے ان پہ حملہ نہ کر دے. بلاول صاحب کیا آپ کو پاکستان کے دفاعی اداروں پہ, پاکستان کی فورسز پہ اور اپنے ملک کے اس ریاست پہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ادھر آ کے اٹیک کر لیں گے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا جب وہ پاکستان کے بارڈر کراس کر گئے؟ تو ایسی بات ہرگز نہ کریں جس سے دشمن فائدہ اٹھائے. آپ نے بدنیتی میں نہیں کیا ہوگا, آپ نے جو ہے صرف ہمارے خلاف پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے کیا ہوگا, لیکن یہ دیکھ لیں کہ میں کوئی ایسی بات کبھی نہ کروں کسی مخالف جماعت کے بندے کے خلاف کہ اس کو دشمن اٹھا کے یوز کرے. جیسے کلبھوشن یادیو کے کیس میں میاں نواز شریف صاحب کا وہ بیان ان کے وکیل نے یوز کیا, اور آج بھی بلاول صاحب کی یہ جو کل والا بیان ہے اس کو انڈیا والے جو ہے وہ پروجیکٹ کریں کہ دیکھیں ہم جو بات کرتے ہیں ان کے ایک بڑی جماعت کا لیڈر کر رہا ہے. دس از رانگ. اب 2 بیانیے ہیں دنیا میں, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے 1 منٹ ہے تو میں کر لوں, ورنہ اگلی اس میں کر لوں گا بات. جی بتائیے علی صاحب. دیکھیں 2 بیانیے ہیں اس وقت دنیا میں, ایک بیانیہ ہندوستان کا ہے, ایک بیانیہ پاکستان کا. ہندوستان کا بیانیہ ہے وہ مفروضے پہ مبنی ہے, وہ بدنیتی پہ مبنی ہے. ان کا وزیر اعظم الیکشن جیتنا چاہتا ہے, اس لیے اس نے اپنے ملک میں ایک وار ہسٹیریا کریٹ کیا ہوا ہے, اور اس نے دنیا میں یہ بتایا ہوا ہے کہ پاکستان میں جناب دہشت گرد پالے جاتے ہیں. وہ غلط بات ہے. ہمارا بیانیہ کیا ہے کہ یہ ہندوستان کا جو ریاست ہے وہ دہشت گرد ہے, کشمیر میں وہ دہشت گردی کرتے ہیں, کشمیر میں وہ ظلم کرتے ہیں, اور دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد یہ نریندر مودی خود ہے. یہ مسلمانوں کا نہ صرف قاتل ہے, ہی از ناٹ اونلی بچر آف گجرات, وہ دلتس کو مارتا ہے, وہ مسیحیوں کو مارتا ہے, وہاں سکھوں کو بھی مارتا ہے, وہ کسی کو نہیں چھوڑتا. اور اتنا وہ بڑا دہشت گرد ہے کہ اس کو امریکہ اپنے ملک میں نہیں چھوڑ رہا تھا. جب اس کو وزارت عظمیٰ کی کرسی ملی ہندوستان کی, تب اس کو ویزا جو ہے وہ آپ کی ساری باتیں صحیح ہے. میرا ایک سوال ہے آپ سے علی بھائی, میرا آپ سے ایک سوال ہے, اگر وہ اتنا ہی برا ہے, صاحب کی وہ لائن ہے جو وہ غلطی سے وہ بات کر رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ اتنا ہی برا ہے, there is no doubt about it. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ نیشنل سولیڈیرٹی کے خاطر آپ اس سے بات کرنے کو تیار ہیں, دہشت گردوں اور بینڈ آرگنائزیشن سے بات کرنے کو تیار ہے, پاکستان کی اپوزیشن سے پرائم منسٹر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ بھی تو بڑا ڈسگریس ایٹیٹیوڈ ہے نا آپ کا ٹورڈز اپوزیشن. وہ کس طرح رسپیکٹ کریں گی آپ کی؟ پھر وہ ٹویٹس اس طرح کے آئیں کٹ پتلی والے, یا وہ اس طرح کی باتیں کریں گے پھر؟ دیکھیں وہ بے شک کٹ پتلی والا ٹویٹ کریں, جو بھی کریں, دیٹ شوز کہ وہ کس لیول پہ ان کی پولیٹیکل ایکیومن ہے یا ان کی پولیٹیکل میچورٹی کس لیول پہ ہے. وہ بالکل کریں, اپوزیشن سے انگیج بھی ہم کرتے ہیں, ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات وزیر اعظم کے لیول پہ ہو. آپ جو پارلیمنٹ میں ان سے ڈسکشن, ہر چیز میں اپوزیشن کو ایک پیج پہ ساتھ لے کے نہیں چلتے, ہر چیز میں ان کو جو ہے ان سے ڈسکس نہیں کرتے جو آپ کا جو اسمبلی کا ایجنڈا سارا. لیکن ایک چیز مجھے بڑی عجیب لگی, آج سعید بھائی نے بھی یہ بات کی ہے, سعید صاحب بڑے میچور پولیٹیکل ورکر ہیں, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب نے تجویز دی تھی کہ اپنا اس طرف انہیں اشارہ کیا کہ ان سے آپ ان کو آفس دے کے اس پہ ڈسکشن کر لیں. اب میں 2 باتیں یہاں پہ کروں گا, اب اس کو پلیز بیئر می آؤٹ. جی کیا جب طالبان سے ڈائیلاگ کی بات ہوئی تھی آپ کی جماعت نے سپورٹ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو کیا وہ ڈسکشن کدھر ہوتی؟ وہ کسی تورا بورا میں جا کے ہوتی, کہیں بیٹھ کے ہی ہوتی. اور اگر طالبان سے بات کرنا برا ہے کہ آفس میں بات نہ کریں, تو کیا بات کرنا برا ہے یا طالبان کو پھر بنانا برا ہے؟ کیا طالبان کو بینظیر بھٹو نے نہیں بنایا؟ کیا اس وقت کے انٹیریئر منسٹر نصیر اللہ بابر صاحب نے نہیں کہا کہ دیز آر آور بوائز؟ اور کیا بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یو کے میں جا کے ناٹ لیس دین لندن اسکول آف اکنامکس جیسے ایک کریڈیبل جگہ پہ جا کے باقاعدہ LSE میں جا کے اسپیچ کی اور کہا کہ یس اٹ واز آور فالی, ہم نے یہ غلطی کی ہے؟ کیا بلاول صاحب اپنی والدہ صاحبہ سے اور اپنی جماعت اور اپنے والد صاحب سے بھی ان سے بھی کہیں گے کہ کم از کم والدہ صاحبہ تو فوت ہو گئی ہیں, شہید ہو گئی ہیں, والد صاحب سے کم از کم کہیں گے کہ وہ سوری کریں؟ ٹھیک ہے جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا علی بھائی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اگر یہ کام اتنا ہی غلط تھا, میں کوئکلی باری رانا صاحب کی ہے, لیکن سید غنی صاحب کوئکلی would you like to respond, no question but you like to respond to what علی صاحب has said, تو میں پھر رانا صاحب کے پاس جاؤں گا. جی دیکھیں, پہلی تو بات جو انہوں نے کہی کہ بلاول صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے,
میں وہ الفاظ نہیں دہرا سکتا جو عمران خان صاحب نے ہمارے پاکستان کے فوجی جرنیلز کے لیے کہے تھے کہ وہ کتنے بزدل ہوتے ہیں اور اگر اتنے لوگ اکٹھے کرو تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہ ریکارڈ پر ہے. آپ ابھی اگر میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کہیں اب چلانے کے قابل ہے، لیکن وہ سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو موجود ہے. عمران خان کا پاکستانی ٹی وی چینل پہ ایک انٹرویو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی ان کالعدم تنظیموں کو استعمال کرتی ہے. یہ میں نے تو نہیں کہا ہے نا، یہ کس کا بیانیہ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ یوز کیا تھا. جی میں نے وہ دیکھا انٹرویو. جی آئی ایس آئی میں آپ کا انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپاہی صاحبہ کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور فلاں آدمی ان کو میرے پاس لے کر آیا تھا اور انہوں نے سب ریکارڈ پر ہے، نام لے کے کہا ہے. دیکھا میں نے. پھر اسٹیبلشمنٹ کی جو بات کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے. اسٹیبلشمنٹ کی جو بات کر رہے ہیں وہ ایک الگ انٹرویو میں کہی انہوں نے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا ہے کامران. بات یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے اور جب آپ کے سر پہ آشیواد نہیں تھی، جب کوئی نہیں، تو آپ کی جو مرضی آئے، وہ تو اتنی بیہودہ بات ہے جو میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، جو ہمارے فوجی جنرلز کے لیے عمران نے کہی ہیں. کسی پاکستانی سیاستدان نے وہ باتیں نہیں کہی ہیں جو عمران خان نے کہی ہیں. وہ کس کا بیانیہ ہے بھائی؟ آج چونکہ آپ جو ہیں وہ بس آپ کو تکلیف ہو رہی ہے بلاول صاحب کی باتوں سے، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب وہ کہہ رہے ہیں جو آپ حکومت آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرنے کو تیار ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دیکھیں نا بات یہ ہے کہ بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کالعدم تنظیم، آج عمران خان نے کیا کہا؟ میں نے تو نہیں سنا جو آپ نے کہا. انہوں نے کچھ نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کالعدم تنظیم کو اجازت نہیں دیں گے. بلاول صاحب بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا. ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں اس میں آپ کی واضح نیت سامنے آنی چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ اتنا نہیں کریں گے، تو یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. دعوے ہوئے ہیں، اعلانات ہوئے ہیں، لیکن عملی طور پر کام وہ نہیں ہوا. رائٹ، آپ کا پوائنٹ آ گیا. پاکستان پر دنیا بھر میں دباؤ آتا ہے. جی کامران صاحب ایک منٹ، علی بھائی باری رانا صاحب کی چلیں بتا دیں. سوال ہے میرا. جی جو بلاول صاحب کوٹ ہوئے ہیں کل، کیا آپ بلاول صاحب کی اس بات کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ جو پروسکرائب آرگنائزیشنز ہیں اس کے خلاف اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو اس لیے ہو رہا ہے کہ ہندوستان آ کے اس پہ حملہ نہ کر دے؟ سعید غنی صاحب جواب دیں جلدی سے. پاکستان کے دفاعی اتنی کمزور میں نے نہیں، اور کامران بھائی میں نے نہیں کہا، بلاول صاحب نے نہیں کہا. آپ کے جو سیکرٹری داخلہ ہیں اور جو آپ کے اسٹیٹ منسٹر ہیں داخلہ آگے، انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اتنے لوگوں کو حفاظتی تحویل میں لیا ہے. آپ نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا ہے. ہم نے تو آپ کی باتیں دہرائی ہیں. حفاظتی تحویل کیا ہوتی ہے؟ جیٹس کی بات. بلاول صاحب نے جو یہ بات کی ہے، دیکھیں بلاول صاحب نے یہ کہا کہ کہیں ہندوستان حملہ نہ کر دے. اگر آپ کو بہت ڈر ہے بلاول صاحب، کچھ دن کے لیے اب چلے جائیں باہر، ہم جب لڑ لیں گے، جب بچا لیں گے ملک کو، پھر آپ آ جائیے گا. یہ بات کرنا علی محمد خان صاحب، میں آپ سے ایک عرض کروں، ایک باری سنیں، بلاول صاحب ڈرنے ورنے والا آدمی نہیں ہے میرے بھائی. سب کچھ چلے گا، لیکن اس ملک میں سعید غنی صاحب نریندر مودی کا نیریٹو نہیں چلے گا. آپ دونوں کو سنو. جی نریندر مودی کا نیریٹو نہیں چلے گا. جی غنی صاحب، اب ایسے بھی آپ کامران صاحب، میں آپ کو ایک کلپ بھیجوں گا جو انڈیا میں عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا، اور وہ سلمان تاثیر صاحب کی جو وہ قتل ہوا، آپ مجھے سب کچھ بھیجیں، لیکن آج ملک میں جنگ کی حالت ہے، اور جنگ کی حالت میں آپ کا لیڈر نریندر مودی کا نیریٹو بیچ رہا ہے. وہ ان کا نام نہیں لے سکتے. کس کا نام نہیں لے سکتے؟ بات یہ ہے، یہ کس کا نام نہیں لے سکتے؟ میں کوئی بات ہوائی نہیں کر رہا ہوں. بتا رہا ہوں ملک کو جنگ کا خطرہ ہے، اور آپ کا لیڈر جو ہے، آپ کا سو کالڈ لیڈر جو ہے، نریندر مودی کا نیریٹو بیچ رہا ہے. This is what I am trying to establish کہ یہ وقت نہیں ہے. وہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا ہے. بلاول صاحب کو یہ بات کرنے کا، وہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا ہے. بلاول صاحب یہ بات میں اس لیے کروں گا کہ اس کے بیان سے میرے ملک کو نقصان پہنچتا ہے، اور میں ایک اسٹیٹ منسٹر ہوں اور میں پاکستانی ہوں. میں اس لیے بات کروں گا آپ کی حرکتوں سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. پہ جنگ کے بعد جا رہے ہیں، آپ کا لیڈر وہ بات کر رہا ہے جو نریندر مودی کر رہا ہے. آپ دونوں باتیں ٹیلی کریں. آپ نے ملک کی معیشت کا پٹھا بٹھا دیا ہے. نریندر مودی اور بلاول کی باتیں ٹیلی کر رہی ہیں. ٹیک نوٹس. آپ سے پارلیمنٹ نہیں چل رہی ہے. تھوڑا سا سمجھا دیں بچے کو تھوڑا سا سیاست سمجھا دیں سر پلیز. اللہ خیر کرے. بچے کو سیاست سمجھا دیں. بچوں کا کھیل نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، وزیر اعظم کو کہے کہ 5 منٹ سے ڈیبیٹ کر لیں کسی ایشو پہ. اور آپ کا لیڈر نریندر مودی میں سن رہا ہوں اس کا نیریٹو بیچ رہا ہے. which is wrong. وہ بولنے پھر میں اگر آپ نہیں سمجھا سکتے تو ان کے والد صاحب کو کہہ دیں بچے کو سمجھا دیں. غنی صاحب کوئکلی بول لیں. اب دیکھیں بڑی زیادہ بولوں اب. جی بول لیں، جلدی سے بول لیں. میں اب صرف ایک بات کرتا ہوں، ایک بات. میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا جو باتیں انہوں نے کہی ہیں. کامران، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں جناب، عمران خان صاحب کو، اس وزیر اعظم ہے اس ملک کے، اس ملک کے آئین کا، اس ملک کے قانون کا کچھ نہیں پتا.
اور بلاول صاحب کو اس ملک کے آئین کا، اس ملک کی تاریخ کا، دنیا کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے، دنیا میں جو سیاسی اور سیاست ہو رہی سب کچھ پتا ہے۔ عمران خان کو میں دعویٰ کرتا ہوں، آپ کبھی کوئز کر کے ساتھ بیٹھیں، کوئی آئین کا عمران خان کہہ رہے ہیں میں نے کرپٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھے نہیں جن کے نیب کے کیس چل رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ اٹھا دیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سیکھیں، آئین پڑھیں۔ سعید غنی بھائی، عمران خان نے کہا ہے مودی سے مل سکتا ہوں، کرپٹ پولیٹیشین کو نہیں ملوں گا۔ خان کو عزت دی ہے کامران صاحب، جی بھائی، کامران صاحب جو وزڈم ہے نا، وزڈم کے لیے عمر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وزڈم کے لیے تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اکبر 9 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا کی تھا۔ بات ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم بن گئے، وزڈم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ میں اپنے لیڈر کو سمجھائیں کہ دشمن کی زبان نہ لوگوں کے بولے۔ پاس جائیں گے بابا یہ وزیر اعظم کو سمجھنا چاہیے، سب سے زیادہ لیڈ ان کو کرنا چاہیے۔ پروڈیوسر صاحب پورا شو ہو گیا ہمارے دونوں ریسپیکٹڈ ممبرز پہ، رانا صاحب کے پاس۔ رانا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے حضور؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ اچھا رانا صاحب، بات یہ ہے کہ تو معذرت میں لیٹ آیا ذرا تھوڑا آپ کے پاس، تو مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ یہ جو مودی کی دوستی کا تمغہ ہے، یہ ہمارے پولیٹیشین ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں، یہ بڑی حیران کن گفتگو ہے اور آپ سے شروع ہوا ہے یہ پہلے آپ کی گورنمنٹ پہ لگا، آپ لوگوں نے ڈان لیکس کر دیں، اس کے بعد آپ نے جدال کو بلا لیا، پتہ نہیں کس کو بلا لیا، پھر مودی کو بلا لیا، تو یہ ایک نیشنل ایشو ہے۔ میں نے ڈیفینیشن پڑھی تھی جب میں انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا نیشنلزم کی، کہ ایک قوم جب نیشن ہوتی ہے جب ان کی ہسٹریاں ایک ہو، ان کی شکست اور فتح ایک ہو، ان کے ہیرو اور ولن ایک ہو۔ ہمیں تو لگتا ہے ہمارا ولن جو مودی، میں سمجھتا ہوں ولن ہے اس ملک کے لیے، نہ صرف اس ملک کے لیے، انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، لیکن ہمارے میں وہ بھی طے نہیں ہو رہا۔ مودی کو بلا کے آپ لوگوں نے شادیوں میں بلایا ہوا، جو میرے لیے بڑا ہارمفل دل کو لگی تھی میری بات۔ تو یہ مودی کو لے کے بھی یار، انڈیا کو لے کے بھی ہمارے پولیٹیشین ایک نہیں ہے، یہ بڑا افسوس کا مقام ہے۔ اور چیزوں میں چھوڑیں آپ، یونٹی کس پہ ہوگی پھر؟ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان میں کسی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ پولیٹیشن، ستارہ وزیر اعظم، ان کی عزت نہیں، کسی جنرل کی عزت نہیں، کسی جج کی عزت نہیں، کسی ایسے شخص کی عزت نہیں جس نے اس کو قومی آپ کو ایٹامک پاور بنایا۔ آپ بات کر رہے ہیں سٹنگ وزیر اعظم کی اور مودی کی اور دوسری لوگوں کی، انڈیا کا نیریٹو، پاکستان کا نیریٹو، یہاں 150 ممالک کی ایمبیسیز بیٹھی ہیں، وہ ایک ایک چیز جانتی ہیں۔ وہ ممالک جو فیٹف میں آپ کے اوپر بیٹھ کے الزام لگا رہے ہیں، ان کے سفارت خانے یہاں موجود ہیں، اور ان کو ہر چیز کا، آپ کے بیانیے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کا بیانیہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے جو آپ بیچنا چاہتے ہیں، ہندوستان کا بیانیہ ہندوستان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ جو بیچنا چاہتے ہیں۔ ان بٹوین دیر از اے ریڈنگ بٹوین دا لائنس، وہ پاکستان میں بھی سمجھدار لوگوں کو پتہ ہے، ہندوستان میں بھی پتہ ہے۔ آپ صرف عوام کو بیوقوف بناتے ہیں کہ جی یہ مودی کا یار ہے، اور ووٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب 900 جھوٹ بول چکے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جی ہم ان کی عزت کریں، پاکستان کے وزیر اعظم کی عزت کریں۔ جو یہاں ایمبیسیز بیٹھی ہیں ان کو نہیں پتا کہ کتنے یو ٹرن مارے ہیں، یہاں ان کو نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر جب فیٹف کا ایشو آیا تھا تو جو ڈان لیکس آپ کہتے ہیں ہم نے کر دیا، ڈان لیک جس نے کیا اس وقت ہم یہی کرنا چاہ رہے تھے جو آج ہو رہا ہے، لیکن اس وقت ان کو الیکشن لڑوانا تھا، ہمیں ہروانا تھا۔ تو یہ جو بیانیے ہیں، آپ یہ ان کے اوپر زیادہ آپ پریشان نہ ہوا کریں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لوگ ان بٹوین دا لائنز دیکھتے ہیں کہ پاکستان، بھائی میرے لیے تو ان بیانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے لیے تو پاکستان کی اہمیت ہے جو ان بیانیوں سے متاثر ہوتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب یا عمران خان صاحب نو بڑی تو نہیں نا ہے، دے آر دا پرائم منسٹر۔ اپوزیشن کا ایک لیڈر کہہ رہا ہے اٹھ کے کہ جی پرائم منسٹر کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، دیکھیں نا یہ کوئی عام بات نہیں، اور آپ بھی میرا خیال سے اسی اس میں ہیں، یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ ایک شخص 500 دفعہ مودی کا یار کہے گا، 500 دفعہ ہمیں مودی کا یار کہے گا، تو وہ اپنے آپ کو گندا کرے گا۔ عمران خان نے نہیں کہا، بلاول بھٹو نے کہا تھا آپ کو، وہ بلاول بھٹو نے کہا تھا آپ کو، جس نے بھی کہا جی عمران خان نے ہمیں جا کے فورن کنٹریز میں ہمیں کرپٹ کہا، ہمیں فورن کنٹریز میں جا کے انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کہا۔ لوگوں کو نہیں پتا کہ مورل کرپٹ کون ہے اور میٹیریل کرپٹ کون ہے، ہر کسی کی حقیقت کا پتہ ہے۔ اس لیے یہ بیانیے جو ہیں، رانا صاحب آپ کے پرائم منسٹر جو ہیں ان کو کرپشن کیس پہ نکالا نہیں گیا، تو اس میں آپ کو اتنا تعجب کیوں اگر کرپٹ کہا ہے ان کو؟ بالکل مورل کرپشن میں کسی کو نہیں نکالا گیا، لیکن پورا پاکستان مانتا ہے کہ نکالا جانا چاہیے، یہ اسلامی ریاست ہے۔ نہیں مورل کرپشن کی بات نہیں کر رہا میں، مورل کرپشن تو اللہ اور انسان کے درمیان معاملہ ثابت ہوگا تو ہو جائے گا۔ جو فائنینشل کرپشن پہ نواز شریف صاحب کو نکالا گیا، آپ مورل کرپشن پہ لے آئے بات بھی سمجھ نہیں بات ہے۔
دیکھیں مکھی دیکھ کے نہیں نکلی جاتی کہ آپ کے کھانے میں مکھی ہو، آپ غلطی سے تو کھا سکتے ہیں لیکن دیکھ کے نہیں آپ کھائیں گے. اچھا تو یہ جو چیزیں ہیں، اس لیے اگر رواداری سے کام چلے، ایک دوسرے کی حیثیت کو قبول کریں، پاکستان میں لوگوں کو عزت دیں، نہ کسی علی محمد خان صاحب لوگوں کو عزت دیں. میں ایک بریک لوں گا، اس کے بعد اور جو کرسی پہ بیٹھا ہے اس کی عزت کر دو. ٹھیک ہے، کیوں کر دو اس کی عزت؟ اچھا جی علی محمد خان صاحب آپ کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں رانا صاحب کی طرف سے کہ فائنینشیل کرپشن کا سوال اٹھے گا تو مورل کرپشن کا سوال بھی اٹھے گا اور لوگوں کی عزت کرنی چاہیے. اور پاکستان کو اس لیے بھی نقصان پہنچ رہا ہے جب پرائم منسٹر باہر جا کے ہمارے لیڈرز کی کرپشن کا رولا باہر ہوتے ہیں، تو وہ اگر نہ کریں تو اس پہ کیا مذائقہ ہے تاکہ پاکستان انٹرنلی اسٹرانگ ہو. نیب اپنا کام کر رہی ہے، ان کو کرنے دیں. پرائم منسٹر کو تو اس پہ کمنٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، ان کا اسٹیچر تو بہت بلند ہے. نیب کے ملزموں یا مجرموں سے ان کا کیا تعلق ہے؟ ایک بریک لوں گا، یہ پوچھوں گا آپ سے آ کے. جی تو ساری دنیا میں نیشنل ایشوز کے اوپر گورنمنٹ اپوزیشن جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے اکٹھی ہوتی ہے. اب یہ بریگزٹ دیکھ لیں، وہ ان کے ملکی مفاد میں نہیں ہے، تو تھریسا مے کی گورنمنٹ کے اپنے اندر سے بھی جو لوگ ہیں وہ تھریسا مے کی لیڈرشپ سے قطع نظر، پارٹی کی لائلٹی ایفیلیشن سے قطع نظر اس کے خلاف بھی ووٹ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ملک کے اندر نیشنل ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ایک یونٹی نہیں دکھائی جاتی. میں نے پہلے بلاول صاحب کی بات کی، اب میں علی محمد خان صاحب سے پرائم منسٹر کی بات کروں گا کہ جناب یہ چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب سے آپ کا ڈائلاگ ہو، نون لیگ سے آپ کا ڈائلاگ ہو، لیکن آپ ان کی کرپشن کو لے کر پوری دنیا میں ہی کہتے پھرتے ہیں کہ اتنے کرپٹ سیاستدان ہیں ہمارے، اتنے کرپٹ لیڈر ہیں. تو کس طرح آپس میں پولیٹیکل یونٹی ہوگی؟ ایک لیول پہ یونٹی تو رکھنی پڑے گی، پرائم منسٹر کو شو کرنی پڑے گی تھوڑی سی ہائی لیول کی گریس ذرا. جی علی محمد خان صاحب. دیکھیں کامران صاحب، ایک تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ یونٹی اور یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ بڑا عجیب سا ایک ہوتا ہے. جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اس میں یونٹی سے کیا مطلب ہے؟ ملک کے خلاف اگر کچھ ہوتا ہے سب اس میں ایک ہیں، اور یہ بھی ہم نے ثابت کیا پارلیمنٹ میں تمام اپوزیشن اور حکومت نے مل کے جو ہے ہندوستان کو مضبوط جواب دیا ہے. جی. اور سارا بڑا ادھر ایک ماحول بھی بڑا یونٹی کا تھا. وہ سارا خراب ادھر ہوا جب بلاول صاحب آئے، اس موقع پہ نہیں تھے، موقع سے شاید ان کو زیادہ علم بھی نہیں تھا کیونکہ وہ زرداری صاحب زیادہ ان تھے اس میٹنگز میں. بلاول صاحب نے آ کے وہاں پہ کچھ باتیں ایسی کیں جو شاید وہ ہمارے خیال میں موقع کی مناسبت سے نہیں تھی. فار ایگزامپل جو بلاول صاحب نے بات کی جو انڈین پائلٹ کو واپس کرنا ڈی اسکیلیشن کی موو تھی، اور جس میں زرداری صاحب واز فلی اویئر اینڈ ہی واز ان کانفیڈنس. اب اگر زرداری صاحب نے بلاول صاحب کو نہیں بتایا، بلاول صاحب واز آؤٹ آف پکچر، دیٹ از ناٹ آور پرابلم. وہاں سے ایک ایشو اٹھا. لیکن ایک اور چیز دیکھیں، ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ میں اگر کوئی بات کروں تو وہ بات کل کو ابھی لیٹ سپوز خدا نخواستہ ہندوستان حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح اس کو موکھی کھانی پڑی ہے، دوبارہ اس کے دانت کھٹے ہوں گے، دوبارہ اس کی بےزتی ہوگی، اور بےزتی کروانے کے بعد ہندوستان اپنے ملک میں یہ نیریٹو کرے گا، یہ بات بیچے گا کہ دیکھیں ہم نے حملہ کیا، کیونکہ ان کا اپنا ایک بڑا لیڈر جو ہے جماعت کا وہ بھی یہ بات کرنا. دیز آر دی تھنگ جس پہ آپ کو تھوڑا نظر ثانی کرنا چاہیے. یہ بات صحیح ہے آپ کی. باقی ہم سب کوئی یہاں پہ، میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں، کبھی کسی کو غدار وغیرہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ اس سے بھی ایگری کر لینا کہ ملک سے باہر جا کے آپ نہ کہا کریں پاکستانی لیڈر کرپٹ ہیں، پولیٹیشین کرپٹ ہیں. ملک کے اندر ان کے ساتھ ہو رہی ہے جو ہو رہی ہے، نیب کر ہی رہا ہے، تو پرائم منسٹر کو کہنے کی کیا ضرورت ہے باہر جا کے؟ یہ ایک سوال تھا رانا صاحب کا بھی. دیکھیں جو وہاں بزنس کمیونٹی سے پاکستانی سے خان صاحب نے 1 2 3 4 دفعہ جو سپیچ کی ہے وہاں پہ یہ بات لازماً کی ہے. اور کرپٹ کو جو ہے دیکھیں کرپشن تو ہوئی ہے نا پاکستان میں، اس میں کوئی دو رائے ہے. جو اربوں روپے پاکستان کے جو کھانچے لگے ہیں، دیکھیں سمپل سی ایک بات ہے، جب ابھی ہمیں حکومت ملی ہے 30,000 ارب کا تقریباً قرضہ ہم پہ چڑھا چکے. جب ان کو حکومت ملی 15,000 تھا. یہ 15,000 ارب کا اگر چڑھایا ہے تو علی بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا تھا، میں جلدی آگے چل رہا ہوں. لیٹس موو فارورڈ. پہلے بھی پروگرام آپ کا اور لیٹس لک ٹورڈز ا گڈ پازیٹیو فیوچر. بالکل ٹھیک ہے جی. رانا صاحب اب آپ بھی ایکسیپٹ کر لیں، آج بھی پرائم منسٹر نے کہا ان کا میرے سامنے اسٹیٹمنٹ چل رہی ہے، ملک پر 30,000 کروڑ روپے قرضہ چڑھانے والے قومی مجرم ہے شہباز شریف سرکاری جہاز استعمال کے 35 کروڑ روپے اڑا دیے. پہلے شریف خاندان شور مچا رہا تھا، اب زرداری خاندان شور مچا رہا ہے. تو یہ آپ لوگوں کا سارا شور جو ہے نا، جس میں آپ پاکستان کا نقصان بھی کر دیتے ہیں بیسکلی اپنی کرپشن بچانے کے لیے، آپ تھوڑا کنسیڈر کریں یار کہ آپ نے پارٹی کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے بیونڈ نواز شریف صاحب اور الج کرپشن جو بھی ہے ان کی. دیکھیں پاکستان کے اوپر جو قرضے ہیں وہ ایک ایشو ہے، کرپشن ایک الگ ایشو ہے. جب یہ ملیشیا گئے وزیر اعظم، انہوں نے 3 مختلف جگہ پہ تقریروں میں کہا کہ ہمارے ملک میں بھی کرپشن تھی، ملیشیا میں بھی کرپشن تھی. ملیشیا کے مہاتیر آج پاکستان میں آئے، ایک دنیا کے لیول کے اسٹیٹس مین ہیں، انہوں نے اس کا جواب دیا وی آلسو ہیو انٹرنل پرابلمس. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری حکومتیں کرپٹ رہی ہیں.
یہ ہوتا ہے میچورٹی لیول کا فرق. اور اسی کے اوپر ہمیں دکھ ہے کہ ہمارے ہاں ایک امچور لیڈرشپ ہے, اور انہوں نے پاکستان کے سیاسی جو ایک رواداری تھی اس کو تباہ کر کے ایک ایسی فضا پیدا کر دی ہے کہ آج ہمارے ابھی علی محمد خان صاحب کہہ رہے تھے what is unity. میں ان کو بتاتا ہوں what is unity. چارٹر آف اکانومی کین بی یونٹی. یونٹی اس چیز پہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے ڈیم کیسے بنانا ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی واز یونٹی کے کچھ ایشوز کے اوپر آپ کے اندر ایک آپ ایگری کریں کہ ہم نے فوج کی مداخلت کو نہیں ماننا. آپ نے اکانومی کے اندر ڈالر کہاں پہ رکھنا ہے. فوج کی مداخلت اکانومی تھوڑی ہماری ڈکٹیٹ کر رہی ہے. فوج کی مداخلت یہ یونٹی ہے رانا صاحب, یہ یونٹی ہے کہ آپ نے پاکستان کی جمہوریت کو کیسے مضبوط کرنا ہے. ان پلرز کے اوپر تو آپ یونٹی کر لیں. رائٹ, ہمیں پوائنٹ آ گیا آپ کا. ہم آپ کو آپ کی کرپشن ڈھونڈیں گے. پوائنٹ آ گیا. سید غنی صاحب, کیا پاکستان میں جمہوریت سٹرونگ نہیں ہے؟ آپ دوبارہ جیت کے الیکشن آئے, چاہے آپ کہہ رہے ہیں رگ ہے یا رگ نہیں ہے, آپ پہلے زیادہ سیٹیں لے کر آئے, کسی نے انٹرفیئر نہیں کیا. آپ لوگوں نے بلا واسطہ اسٹیبلشمنٹ میں الزام لگایا لیکن انہوں نے بھی انٹرفیئر نہیں کیا, آپ جیت کے آئے. اور کتنی جمہوریت آپ کو سٹرونگ چاہیے اس ملک میں؟ کامران صاحب, یہ تو آپ کا خیال ہے نا کہ ہم جیت کر آ گئے. خام خیالی ہے میری. جی, آپ کی بالکل 100% خام خیالی ہے. اور اگر آپ صوبہ سندھ میں آ جائیں تو آپ کو بے شمار ایسے لوگ ملیں گے ہمارے جن کو یہ کہا گیا کہ آپ یا تو پی ٹی آئی میں چلے جائیں یا جی ڈی اے میں چلے جائیں یا آزاد الیکشن لڑ دیں, پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن نہ لڑیں. اور کچھ لوگ چند گئے بھی لیکن اکثریت ہماری نہیں گئی, اور وہ جس طرح الیکشن ہوا ہے بہرحال ہم نے ایفرٹ کی, کوشش کی, اور ہم اس لہر سے بچ گئے جو پورے ملک میں چلائی گئی تھی. لیکن میں صرف ایک آپ سے عرض کروں, ابھی جو کہہ رہے تھے کہ بلال بھٹو زرداری صاحب نے تقریر کی, اس سے ماحول خراب ہو گیا. وہ تقریر آپ کو ٹائم ملے دوبارہ سن لیجئے گا. اس تقریر کی تعریف اس ملک کے تمام جو پیپلز پارٹی سے جن لوگوں کا تعلق نہیں ہے, جو سمجھتے ہیں اس ملک کے حالات کو, ان سب نے اس تقریر کی تعریف کی ہے. اور جو جواب دیا تھا اسد عمر صاحب نے, ان کو انہوں نے برا بھلا کہا ہے کہ یہ موقع نہیں تھا جو باتیں انہوں نے کہیں. سر اصل میں مجھے تو یہ لگ رہا ہے, ان کی میں نے پریس کانفرنس بھی سنی تھی, آپ کا ایجنڈا یہ کہ 3 وزیر نکال دیے جائیں. جی اچھا, دوسری میں عرض کروں آپ سے. جی دیکھیں, انہوں نے کہا جی وہ کرپشن کیا نہ کریں. آج تک ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اگر ہمارے کسی آدمی نے کوئی کرپشن کی ہے, اس کے اوپر کوئی الزام ہے, تو اس کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے, قانون کے مطابق ہونی چاہیے. ہمارا اعتراض تو صرف یہ ہے کہ پیمانہ پی ٹی آئی کے لیے الگ اور پیپلز پارٹی کے لیے الگ نہیں ہونا چاہیے. قانون ایک ہے, آئین ایک ہے, نظام ایک ہے. پرائم منسٹر نے آج بتایا ان کو 22 کروڑ روپے کا نوٹس آیا نیب کی طرف سے, انہوں نے آج بتایا. سر میری سر چلے میری ذرا 22 لاکھ کا آیا, 22 لاکھ نہیں 22 کروڑ کا, جتنے کا بھی آیا. مجھے یہ بتائیے, ابھی کامران, ابھی جس کیس کی دھوم مچی ہوئی ہے وہ جعلی اکاؤنٹس والی, کہ جی کسی اور کے نام پہ اکاؤنٹ کھول لی ہے. دھوم تو مچی ہے. اچھا, یہ جب اکاؤنٹس کا نام آ رہا تھا تو سوات میں بھی کسی کے اکاؤنٹ نکلے تھے, پشاور میں بھی کسی کے نکلے تھے, سیالکوٹ میں بھی کسی کے نکلے تھے, پتہ نہیں لاہور میں بھی کسی کے نکلے تھے. پہلے تو ان کا بھی پتہ چلے کس کے تھے. سوات میں بھی نکلے. جہانگیر ترین صاحب کے اوپر ثابت ہو. جی انہی دنوں میں آتا رہا اخباروں میں کہ نکلے, بھائی پتہ ہے نا کس کے اکاؤنٹ ہے وہ. جہانگیر ترین صاحب کے ملازمین کے نام پر اکاؤنٹ تھے, اس میں پیسے تھے, ان کو جرمانہ ہوا, انہوں نے جرمانہ بھرا, سپریم کورٹ نے اس وہ کیبنٹ کو اٹینڈ کرتے ہیں. مجھے بتائیے آج تک نیب نے ان کو کیوں نوٹس نہیں بھیجا ہے؟ علیمہ خان صاحب کی پراپرٹیاں جواب دے. علیمہ خان صاحب ٹائم بڑا کم ہے. جہانگیر ترین صاحب تو کیبنٹ کو, سید بھائی آپ کا جواب نہیں ملے گا. ان کو کہ جا کر آپ بتائیں جی, علیمہ صاحبہ پہ نیب کیوں نہیں انکوائری کرتی؟ جہانگیر ترین صاحب تو کیبنٹ کا اجلاس کل بھی وہ اٹینڈ کر کے آئے, ان کے متعلق نیب کچھ نہیں کرتی. علی احمد خان صاحب نیب سے پوچھیں, نیب سے پوچھیں. میں نیب کا ترجمان تو نہیں ہوں. دیکھیں, جہانگیر ترین صاحب کو نااہل کر دیا, ان کو کیا اور آپ نے پھانسی چڑھانا ہے؟ وہ نااہل ہو گئے, ان کو جو ہے وہ گھر چلے گئے, ان کو کیا کرنا ہے, کیا پاکستانی نہیں ہے, ان کو پھانسی پہ چڑھا دیں. رانا صاحب اب جہانگیر ترین کا کیا کریں, اور ان کو جینے کا حق نہیں ہے. علیمہ صاحبہ نے جرمانہ ادا کر دیا, مسئلہ ختم ہو گیا. آپ کو بھی سمجھا رہے رانا صاحب, آپ بھی پیسے دے کے جان چھڑا لیں, پلی بارگین کر لیں نیب کے ساتھ, کورٹ کو کانفیڈنس میں لے کے. رانا صاحب مفت مشورہ دے رہا ہوں آپ کو. کہاں پھنسایا ہے نواز شریف صاحب کو آپ نے کوٹھیوں کے اندر؟ جی اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو شاید ہم کر لیتے ہیں, لیکن ایسی بات کچھ نہیں نکلے گی. ان کو اپنا زور لگا لینے دیں, اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. ویسے کامران صاحب ایک بات میں مان گیا ہوں, نیب کا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم بے بس ہیں. آپ بے بس نہیں ہیں. آپ انٹیریئر منسٹری کی کمیٹی میں نیب والوں کو بلائیں, ان کو پوچھیں بھئی آپ کیوں نہیں ایکشن. صحیح بات ہے. جی علی بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اتنے بے بس نہیں ہیں آپ. جی میں یہ کہہ رہا ہوں, ویسے لڑانے کے صحیح ماہر ہیں آپ.
لیکن تو آج کچھ بھی پتہ ہے نہیں کیا آج پروگرام کس پہ ہونا چاہیے مہاتیر محمد کا پاکستان کا آنا یہ معمولی کام ہے اس میں آپ نے میں بتاؤں کیا تھا مہاتیر صاحب کو بھی کرتے نا معیشت کی بربادی پہ ہونا چاہیے تو آپ نے پھر ان پہ لے آنا تھا ہمیں کہ یہ پتہ نہیں مہاتیر جو انہوں نے کیا ہے کیا آپ کو نہیں پتا معیشت کی بربادی پہ ہونا چاہیے کیا آپ کو نہیں پتا انہوں نے کیا کیا ہے ملک کے ساتھ کیا آپ کو نہیں مجھ سے تو نہیں پوچھے قسطنطنیہ سے مجھ سے نہیں پوچھے اچھا غنی بھائی کوئی آپ کو ٹائم آج صحیح مل گیا آپ کا شکوہ تو نہیں ہے میں نے اس لیے جان پوچھ کے آپ کو ٹائم آپ کا ہمیشہ شکوہ رہتا ہے میں نے کہا آن ایئر ہی پوچھ لوں جس سپیڈ پہ آپ قرضے لے رہے ہیں ملک کو آپ نے کیا ہے کبھی کسی شکوہ نہیں ہوتا چلیں جی میں ایک بریک لوں گا